اللہ رب العالمین جل شانہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرما الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرما کائنات والو اس کتاب کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کی ہر کتاب اٹھا کر دیکھیں، کسی کتاب کے اندر یہ گارنٹی موجود نہیں ہے۔ واحد اللہ کی لا ریب کتاب ہے جس کی آخر میں نہیں، جس کے اول ہی کے اندر، آغاز کے اندر رب نے گارنٹی دے دی، فرما کائنات والو دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے مگر رب کی اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے والا غلطی کر سکتا ہے، اس کی سمجھ میں غلطی آ سکتی ہے، لکھنے میں غلطی آ سکتی ہے، پرنٹنگ میں غلطی آ سکتی ہے، کمپوزنگ میں غلطی آ سکتی ہے، اس لیے کسی کتاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن واحد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور جس کی گارنٹی خالق کائنات نے خود دی ہے۔ فرما کائنات والو یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ، 3 وجہ میں نے عرض کرنی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باقی دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ دینی کتابیں ہیں یا دنیاوی کتابیں، ہر کتاب کا مصنف انسان ہے۔ ریاضی بھی کسی انسان نے لکھی ہے، سائنس بھی کسی انسان نے لکھی ہے، فقہ بھی کسی انسان نے لکھی ہے، اور اسی طرح آپ دیگر جو دنیاوی کتابیں ہیں یا دینی کتابیں، ہر کتاب کا مصنف انسان ہے۔ تفسیریں بھی انسانوں نے لکھی ہیں، ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، مگر یاد رکھنا قرآن کی گارنٹی رب نے اس لیے دی ہے، یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن میرے رب العالمین کا کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں، چلیں دنیا کی کتابوں کو چھوڑو، آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں، وہ جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جن میں تورات بھی ہے، جن میں زبور بھی ہے، جن میں انجیل بھی ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اگرچہ ان میں بھی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے گارنٹی نہیں دی کہ تورات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، زبور کے اندر کوئی شک نہیں ہے، انجیل کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب العالمین نے وہ کتابیں اپنے نبیوں کے اوپر نازل تو فرمائی ہیں، لیکن رب العالمین نے ان کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لی تھی، لیکن باری آئی قرآن مجید برہان رشید کی، رب العالمین نے صرف نازل ہی نہیں فرمائی بلکہ رب نے اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ کائنات والو یہ میری وہ کتاب ہے جو نازل بھی میں نے فرمائی ہے اور اس کی حفاظت بھی میں رب العالمین نے ہی فرمانی ہے۔ نازل بھی ہم نے کی ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کائنات عالم کے اندر گھوم کر نہ آپ کو تورات اوریجنل ملتی ہے، نہ آپ کو انجیل اوریجنل ملے گی، نہ آپ کو زبور اوریجنل ملے گی۔ ہر کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، ہر کتاب میں تغیر و تبدل ہوا ہے، ہر کتاب میں کمی پیشی کی گئی ہے، کچھ چیزوں کو شارٹ کیا گیا، کچھ چیزیں من گھڑت ان کے اندر ایڈ کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے نہ تورات اصلی صورت میں ملتی ہے، نہ زبور اصلی صورت میں ملتی ہے، نہ ہی انجیل اصلی صورت میں ملتی ہے، مگر آج پوری کائنات کے چپے چپے کے اندر دیکھیں، جس قرآن کے نسخے کو اٹھا کے دیکھیں، ہر قرآن کا نسخہ مکمل نظر آتا ہے، صحیح نظر آتا ہے، درست نظر آتا ہے، پرفیکٹ نظر آتا ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں، کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لے لیا ہے۔ تو جب حفاظت کا ذمہ رب لے لے تو پھر مجھے بتاؤ اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کوئی کمی پیشی کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں پہلے جس صورت میں قرآن نازل ہوا تھا، آج 14 صدیوں کے بعد اسی صورت میں ہمارے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور صبح قیامت تک یہ قرآن اصلی صورت میں موجود رہے گا۔ اس کے اندر کوئی زبر زیر کی بھی کمی پیشی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایک لفظ یا ایک حرف کے اندر بھی کمی پیشی نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی کتابیں اللہ نے تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، باقی جو صحائف اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے ان کے اندر کمی پیشی ہوگی، رد و بدل ہو گیا، اور اللہ نے گارنٹی بھی نہیں دی کہ ان کے اندر شک کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ساری کتابیں اللہ نے
لکھ کر مکمل تیار کر کے مکمل ایک کتاب کی صورت میں، ایک صحیفے کی صورت میں، اللہ نے تیار کر کے جناب جبرائیل امین کو دے کر اللہ نے اپنے نبیوں تک پہنچائی۔ باقی ہر کتاب مکمل تیار کر کے صحیفے کی صورت میں اللہ نے مکمل کر کے اپنے نبیوں تک بھیجی ہے، لیکن جب باری آئی قرآن کی، اللہ نے قرآن لکھ کر نہیں، کسی چمڑے کے اوپر نہیں، کسی برقے کے اوپر نہیں، کسی پتے کے اوپر نہیں، یا کسی اور چیز کے اوپر لکھ کر اللہ نے نہیں، اللہ نے قرآن ڈائریکٹ اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے، کمپوزنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، پرنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں نایاب ہو جاتی ہیں۔ پوری مارکیٹ گھوم لیں، کوئی ایک کتاب آپ تلاش کریں، ہو سکتا ہے کسی مارکیٹ میں کسی کتب خانے کے اندر وہ کتاب نہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب چھپے لیکن چھپنے کے بعد اس کے اندر کوئی کمی پیشی ایسے ہو جائے کہ حکومت کی طرف سے اس کے اوپر بین لگ جائے، پھر آپ پورے دنیا کے اندر گھوم کر آ جائیں مگر وہ کتاب آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ اور کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے مخصوص تعداد میں کتب چھپتی تو ہیں، مکتبے چھاپتے تو ہیں، لیکن اس کے بعد وہ مخصوص تعداد میں ہونے کی وجہ سے کہیں لائبریری کو آگ لگ گئی، پوری کی پوری لائبریری جل کر راکھ ہو گئی، کتب خانے کو آگ لگ گئی، پورا کا پورا کتب خانہ جل کر راکھ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کتاب پوری کائنات میں، پورے شہر میں، پورے علاقے میں ناپید ہو جاتی ہے، پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کتابی صورت میں جو چیز موجود ہو وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز سینے میں آ جائے پھر اس میں نہ کمی پیشی ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ چیز سینے سے کبھی ضائع ہو سکتی ہے۔ کتاب ضائع ہو سکتی ہے، کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی کتابیں، پہلا ایڈیشن آیا اس کے اندر کچھ معاملات اور ہوتے ہیں، اس کے موضوعات کچھ اور ہوتے ہیں، چیزیں اور ہوتی ہیں، وہی ایڈیشن جب دوسری مرتبہ آتا ہے اسی مکتبے کا چھپا ہوا، اس کے اندر کئی چیزوں کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کتابت میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، رد و بدل ہو سکتا ہے، وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے، ناپید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنا جو سینے میں آ جائے نا پھر کمی پیشی بھی نہیں ہو سکتی، پھر سینے سے وہ چیز ناپید بھی نہیں ہو سکتی ہے، پھر سینے سے وہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت عزیر علیہ السلام کا دور تھا، اور یاد رکھنا یہ جناب عزیر علیہ السلام یہ تورات کے حافظ تھے۔ جناب عزیر جا رہے کہ سفر کے اندر دوران سفر کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اب پڑاؤ ڈالنے کے وقت ادھر اللہ رب العالمین نے ان کی روح نکال لی، اب روح پرواز ہو گئی، آپ کا وجود اطہر وہیں پہ پڑا ہوا ہے، سالوں بیت گئے، آپ کا وجود پڑا ہے، جسم میں روح نہیں ہے۔ اور یہ بھی میرے رب کا کرشمہ ہے، میرے رب کی قدرت ہے کہ 100 سال تک رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی عزیر کی روح نکل گئی، وجود زمین کے اوپر مٹی کے اوپر پڑا ہے، موسم کا تغیر و تبدل بھی آ رہا ہے، دیگر مخلوقات بھی آ اور جا رہی ہے، مگر 100 سال تک اللہ کے نبی جناب عزیر کا جسم صحیح سلامت کائنات عالم کے اندر موجود رہا۔ پھر مجھے کہنے دو جو رب اتنا قادر ہے کہ زمین کے اوپر اپنے نبی کے وجود کو 100 سال تک صحیح سلامت رکھ سکتا ہے، موسم کا تغیر و تبدل اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، دیگر مخلوقات یا زمین کی مٹی اسے خراب یا ضائع نہیں کر سکتی ہے۔ جو رب مٹی کے اوپر زمین کے اوپر اپنے نبی کے جسم کو سلامت رکھ سکتا ہے، وہ رب اتنا قادر مطلق ہے، وہ رب چاہے تو زمین کے اندر بھی اپنے نبیوں اور ولیوں کے جسم کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ جو زمین کے اوپر 100 سال تک سلامت رکھ سکتا ہے، کیا وہ اندر نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں کے جسموں کو زمین کے اندر بھی سلامت رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ، فرما زمین کے اندر اللہ کے نبی کے جسم سلامت رہتے ہیں، زمین کی مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے جسم قبروں کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا، جناب عزیر کا جسم پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، 100 سال گزر گئے، اب پیچھے دور ہے بخت نصر کا، یہ بادشاہ کافر بادشاہ ہے اور پوری دنیا کے اوپر اس نے حکمرانی کی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ پوری قوم کے اندر اعلان کیا، کہا جی تمہارے پاس جس کے پاس تورات کا کوئی نسخہ ہے سارے کے سارے لا کر میرے دربار کے اندر جمع کر دو۔ اب پوری قوم کے اندر بادشاہ کا اعلان ہو گیا، تھا بھی کافر، اب لوگ ڈر کے مارے سارے کے سارے صحیفے جو تورات تھی ان کے پاس سارے کے سارے جمع کر کے بادشاہ کے دربار میں لے کر آ گئے۔ اب بادشاہ نے سب کو جلا کر راکھ کر دی، پوری کی پوری تورات کے سارے صحیفوں کو سارے نسخوں کو جلا کر راکھ کر دی۔ اب چند ایک نسخے لوگوں کے پاس تھے، لیکن لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ اب لوگوں نے اس ڈر کے مارے
نا زمین کے اندر دفن کر دیے. جس طرح ہمارے یہاں نا کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے جس کے پاس اسلحہ نکل گیا نا اس کی خیر نہیں ہوگی, ہر بندے کی تلاشی ہوگی, ہر گھر کی تلاشی ہوگی. ہم جمع تو نہیں کرواتے, ہم زمین کے اندر کہیں جنگل کے اندر کہیں پہاڑوں کے اندر جا کر دفن کر دیتے تاکہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں. اب اسی طرح انہیں بھی خطرہ تھا کہ کتاب اگر ہمارے گھر سے نکل گئی, ہمارے پاس سے نکل گئی تو بادشاہ کی طرف سے پھر خیر والا معاملہ نہیں ہوگا. اب ڈر کے مارے کچھ لوگوں نے جمع کروا دی تھی اور کچھ نے ڈر کے مارے زمین کے اندر دفن کر دی. اب وہ وقت بھی آیا اس قوم کے اوپر کہ پوری قوم کے پاس ایک تورات کا نسخہ بھی نہیں تھا. تورات کے مخصوص تعداد میں صرف 4 حافظ تھے اور اس دور میں صرف حضرت عزیر صرف حافظ تھے اور حضرت عزیر کی بھی روح پرواز ہو گئی تھی, آپ کا وجود اطہر پڑا ہوا تھا. اب پوری قوم کے پاس ایک حافظ بھی تورات کا نہیں تھا. اب قوم کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا, تورات کا ایک نسخہ بھی نہیں ہے. اسی کو دیکھ کے تو پڑھتے تھے, اسی کو دیکھ کے تو سمجھتے تھے, اسی کو دیکھ کے تو قوم کو بتاتے تھے, پیغام پہنچاتے تھے, علماء واعظ و نصیحت کرتے تھے, اسی کے ذریعے درس و تدریس کرتے تھے. اب علماء کے سینوں میں بھی محفوظ نہیں ہے, حفاظ کے سینوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے, کسی کے پاس وہ کتابی صورت میں بھی تورات نہیں ہے. اب مسئلہ بن گیا تبلیغ کیسے کریں, ہم رب کے احکامات کے اوپر عمل پیرا کیسے ہوں. اب علماء بھی پریشان ہیں, فقہا بھی پریشان ہیں. ادھر 100 سال بیت گئے, ادھر 100 سال بیت گئے. 100 سال کے بعد اللہ نے اپنے نبی جناب حضرت عزیر کے وجود کے اندر واپس روح لٹائی. اور کمال رب العالمین کا یہ ہے کہ جناب عزیر زندگی کے جس حصے میں, زندگی اور عمر کے جس حصے میں آپ کے جسم سے روح نکلی تھی, رب نے 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندگی دی, روح لٹائی تو آپ عمر کے اسی حصے کے اندر موجود تھے. جس حصے میں روح نکلی اسی حصے کے اندر آپ کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی. اب جناب عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہو کے واپس قوم کی طرف آئے. قوم عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی ہے, بھئی یہ بندہ کون آ گیا. ہمارے علاقے کے اندر کوئی نیا بندہ آ جائے تو بڑے غور سے لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں, یہ کڑا بندہ آ گیا, یہ کون ہے جی, کتھوں آیا جی. اب قوم نے دیکھا 100 سال کے بعد حضرت عزیر آئے تھے, جو کہ جان پہچان نہیں تھی, وہ نسل شاید ختم, اب اگلی نسل شروع ہو گئی تھی. لوگ حیرانگی سے دیکھتے ہیں, بھئی یہ بندہ کون ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے جی کون ہے جی. آپ فرماتے ہیں میں کوئی عام نہیں, میں اللہ کا نبی جناب عزیر آیا ہوں. میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی جناب عزیر ہوں. مگر لوگ مانتے نہیں چونکہ دیکھا نہیں تھا, صرف نام ہی سنا تھا کہ حضرت عزیر بھی کوئی اللہ کے نبی گزرے, چونکہ دیکھا نہیں تھا. اب لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا, لیکن چند ایک سنجیدہ لوگ تھے جو عقل و شعور رکھنے والے تھے. انہوں نے دیکھا بھائی یہ بندہ بار بار دعویٰ کرتا ہے, ہر کسی کو کہتا ہے میں عزیر ہوں. اب کیسے پتہ چلے کہ واقعی عزیر ہیں یا کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی, مشاورت کی, بھائی کیا کرنا چاہیے. اب جو ان میں سے سیانے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پورے علاقے, پورے شہر میں, پوری دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں, یار کوئی ایک بندہ تو مل ہی جائے گا. 100 سال کا عرصہ ہی گزرا, چونکہ اس وقت عمریں تو بڑی طویل ہوتی تھی, بھائی کوئی ایک بندہ تو مل جائے گا نا جس نے اپنی زندگی کے اندر حضرت عزیر کو دیکھا ہوا ہوگا. چلو زیادہ نہ صحیح, کوئی ایک بندہ تو مل جائے گا نا, گواہی مل جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ حضرت عزیر ہیں کہ نہیں. اب انہوں نے تلاش شروع کر دی, معلومات لینا شروع کر دی, تفتیش شروع ہو گئی. اب تلاش کرتے 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 تب ہی پتہ چلا کہ وہ دور ایک قصبے کے اندر, ایک دیہات کے اندر ایک بڑھیا ہے, اور وہ بڑھیا کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے, اور اس بڑھیا نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی عزیر کا دیدار فرمایا ہوا ہے. اب وہ لوگ جمع ہو کے اس بڑھیا کے پاس چلے گئے اور جا کر اسے کہنے لگے, بڑھیا تمہاری عمر کی تھی. اسے کہا 100 سال سے اوپر ہے. کہا جی تم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی عزیر کو دیکھا تھا. کہا ہاں دیکھا تھا. کہا اب اگر دیکھو تمہارے سامنے ہے تو کیا پہچان سکتی ہو. اس نے کہا پہچان سکتی تو تھی, لیکن اب چونکہ بوڑھی بھی ہو گئی اور بینائی بھی چلی گئی ہے, نظر کمزور ہو گئی, اب دیکھ تو سکتی ہوں مگر پہچان نہیں سکتی ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ کا اصرار ہے تو آپ ایسا کریں, مجھے اللہ کے نبی, اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان کے پاس لے جائیں, مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی جائے گا. زور لے یا سبحان اللہ. میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, وہ لوگ اس بڑھیا کو لے کر جناب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ بڑھی حضرت عزیر کے پاس پہنچی, کہنے لگی آپ کون ہیں. جناب عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی, میں اللہ کا نبی. جناب حضرت عزیر بڑھیا کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا کریں, اللہ میری 2 دعائیں قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ایک تو میرے بڑھاپے کو ختم کر کے مجھے واپس جوانی دے دے, اور دوسری دعا یہ فرمائیں اللہ رب العالمین میری بنائی کو بھی واپس لوٹا دے. اللہ کے نبی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں, دعا کریں اللہ میری جوانی کو لٹا دے. حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے, اللہ کا قانون یہ ہے, گزرا ہوا وقت کبھی نہیں آتا اور گزری ہوئی جوانی کبھی نہیں آتی ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے, بڑھاپا آ جائے جوانی نہیں آ سکتی ہے. لیکن بڑھیا کہتی ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں, دعا کریں جوانی بھی لوٹ آئے, بینائی بھی لوٹ آئے,
اللہ اکبر لوگوں، اس کا مطلب یہ کہ بڑھیا کا بھی یہ عقیدہ تھا، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اللہ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، ان کی دعا کو ضرور قبول فرما دیتا ہے۔ یہ بڑھیا کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تبھی تو اصرار کیا، کبھی تو دعا کرنے کو کہا۔ کائنات والو سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ ادھر جناب حضرت عزیر علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہ کے نبی جناب عزیر نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس بڑھیا کو جوانی بھی دے دے، اس کی بینائی کو بھی واپس لٹا دے۔ اے کائنات والو بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے بڑھیا کو جوانی بھی دے دی، اللہ نے اس کی بینائی کو بھی واپس لٹا دیا ہے۔ جوانی بھی لوٹ گئی اور بڑھاپا بھی ختم ہو گیا اور آپ کی بینائی بھی لوٹ کے آ گئی۔ اب جب بڑھیا کو بینائی ملی، جوانی ملی نا، جو ہی نظر جناب حضرت عزیر کے چہرے کے اوپر پڑی، بے ساختہ پکار اٹھی، کہنے لگی میری قوم سن لو، اور اس بندے کے اوپر شک نہ کرنا، یہ بندہ کوئی اور نہیں، واقعتاً اللہ کے نبی جناب حضرت عزیر ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، واقعتاً اللہ کے نبی جناب حضرت عزیر ہیں۔ اب یہ معاملہ تو کنفرم ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں۔ اب علماء کو بھی یقین آ گیا، فقہاء کو بھی یقین آ گیا، عوام الناس کو بھی یقین آ گیا۔ اب علماء فقہاء جو کافی عرصے سے پریشان تھے، بھئی تورات کوئی نہیں ہے، تبلیغ کیسے کریں، درس و تدریس کیسے کریں، قوم کی تربیت کیسے کریں، ہمارے پاس تورات ہے نہیں، پیغام خدا ہے نہیں، کلام خدا ہے نہیں، کیا کریں؟ اب سارے کے سارے علماء فقہاء جمع ہو کر حضرت عزیر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ تورات کے حافظ تھے، مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بعد بخت نصر نے سارے تورات کے اوراق، تورات کے صحیفے جمع کر کے ان کو آگ لگا دی، اور اب پوری قوم کے پاس ایک تورات بھی نہیں ہے، اور کافی عرصے سے ہمارے لیے پریشانی ہے کہ ہم درس و تدریس، واعظ و نصیحت، یہ تقریر، یہ بیان اور یہ پیغام خدا آگے کیسے پہنچائیں؟ تو جناب عزیر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں نے تورات مکمل حفظ کی ہوئی ہے، میرے سینے کے اندر موجود ہے، آپ چمڑے یا کوئی چیز لے کر آؤ، میں لکھواتا چلا جاتا ہوں، تم لکھتے چلے جاؤ، میں لکھواؤں گا، تم لکھتے چلے جاؤ۔ اب جناب عزیر لکھواتے چلے گئے اور وہ قوم لکھتی چلی گئی، اور جناب حضرت عزیر نے پوری کی پوری تورات اول سے آخر تک اپنی قوم کو لکھوا دی۔ اب پوری تورات لکھ کے آ گئی ان کے پاس، لیکن اب بھی قوم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ اوریجنل ہے یا کوئی کمی پیشی ہے، کوئی تغیر و تبدل تو نہیں، کہیں معاملہ آگے پیچھے تو نہیں، یا کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے، اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ جب حضرت عزیر چلے گئے تھے، سارے نسخے جل گئے تھے نا اس کے بعد، تو اب لوگوں نے من گھڑت اپنی طرف سے نسخے بنا کر نا قوم کو پیش کرنا شروع کیے تھے، یہ اوریجنل ہے، یہ اصلی کتاب ہے، یہ اصلی کتاب ہے۔ اب قوم کو بہت زیادہ ڈاؤٹ ہو چکا تھا، اب ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا بھائی کون سی کتاب کے اوپر یقین کریں، وہ والی سچی ہیں، وہ والی اوریجنل ہے یا یہ والی اوریجنل ہے، اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ کافی عرصے بعد کھدائی ہوئی، اور کھدائی کے دوران ایک کتاب نکلی، ایک نسخہ نکلا، لوگوں نے وہ بھی سامنے رکھا، حضرت عزیر والا نسخہ بھی سامنے رکھا، دونوں کو آپس میں ملایا، دیکھا ہو بہو وہی کتاب، وہی الفاظ، وہی جملے، وہی چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ تب جا کر قوم کو یقین آیا کہ حضرت عزیر نے جو کتاب لکھوائی ہے اس کے اندر ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو عرض میں جو بات کر رہا تھا، جہاں سے بات چلی تھی، کتابی صورت میں چیز ضائع ہو جاتی ہے، کمی پیشی ہو جاتی ہے، وہ چیز ناپید ہو سکتی ہے، مگر جو سینے میں آ جائے وہ ناپید بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس چیز کے اندر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تو یہ میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا صدقہ ہے کہ باقی ساری کتابیں جو کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں آئی، وہ اصلی حالت میں نہیں ملتی، وہ ناپید بھی ہیں، اور اگر ملتی بھی ہیں تو تغیر و تبدل ہے، کمی پیشی بھی ہے، لیکن 14 صدیاں بیت گئی، قرآن جس صورت میں آیا تھا آج بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کتابی صورت میں نہیں، اللہ نے ورقوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر لکھ کر یا پتوں کے اوپر لکھ کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل فرمایا، جس کی وجہ سے آج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہے۔ اور یہ میرے آقا حضور کے قلب اطہر کی برکت ہے۔ باقی کسی کتاب کے کوئی حافظ 2 4 10 20 سے زیادہ نہیں تھے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کے حافظ لاکھوں اور کروڑوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ آج ہر دوسرے گھر
گھر میں حافظ قرآن موجود ہے، ہر دوسرے محلے کے اندر حافظ قرآن موجود ہے، آج ہر شہر کے اندر درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں، مدارس کے اندر چلے جائیں درجنوں اور سینکڑوں حفاظ کرام آپ کو نظر آئیں گے، یعنی اس پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں حفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کمال میرا نہیں، کمال آپ کا نہیں، کمال ہمارے بچوں کا نہیں، کمال ہمارے سینوں کا نہیں، کمال ہمارے ذہنوں کا نہیں، کمال ہماری زبانوں پہ کا نہیں، بلکہ کمال تیرے اور میرے سونے آقا کے قلب اطہر کا ہے کہ ان کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس قرآن کو آج ہر سینے کے اندر محفوظ فرما دیا ہے۔ اس لیے آج جب بھی قرآن پڑھو نہ کھول کے، یا کسی قاری قرآن حافظ قرآن کو پڑھتا ہوا سنو، نماز تراویح کی صورت میں سنو، تو سننے کے بعد مچل جایا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، اور ساتھ ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام بھی بھیجا کرو کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، آج اگر حفاظ کے سینوں میں یہ قرآن موجود ہے تو یہ مصطفیٰ کے سینے کی برکت ہے۔